معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، حج کا سیزن ہے اور حج کا زمانہ چل رہا ہے۔ حجاج کرام اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کا نظارہ دکھاتا ہے۔ دنیا کو مختلف زبانوں، مختلف تہذیبوں، مختلف شکلوں والے یکساں لباس ہو کر، ایک زبان ہو کر، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا پڑھتے حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے تقریباً 25 لاکھ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہے اور رحمت و مغفرت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین و سامعین، اسی طرح سے اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ حج کے ارکان کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے حجاج کرام مینا کے ٹینٹ سے عرفات کے میدان کی جانب رواں دواں ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، خطبہ حج میں ڈاکٹر شیخ نے کہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا، انسانوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی معاملے پر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا جائے۔ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نیک اعمالوں کی وجہ سے ان کو ہدایت عطا کی۔ حاکمیت اور حقیقی حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے۔ ان باتوں سے انسان کو رکنا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک یوسف حفیظہ اللہ نے کہا کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایمان والے لغویات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ایمان والے لوگ اپنی شہوات کے پجاری نہیں بنتے۔ انسان کو اس وقت فضیلت ملتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ کسی عربی کو عجمی، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، انسان نماز کو قائم کرے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں، تو خوبصورت سی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك أن في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح وزوال المفاسد، وبه يحصل التعاون على البر والتقوى، وبه ينصر الحق ويدحر الباطل ويغاض الأعداء وتحبط مساعي الحاقدين والمتربصين. ومتى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادات، فسفك الدم الحرام واستحل المال المعصوم وانتهكت الحرمات، وصعب على الأمة الرقي في حياتها، وعسر الالتزام بالطاعات،